وہ ایک بدماش تھا جس نے کہا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے 4 چیزیں ان سے ختم کی جائیں تو ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہ ناقابل تسخیر لوگ ہیں۔ دنیا کے اوپر بڑی قومیں آئیں لیکن جب ان کی تہذیبیں مٹی تو دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ سلطنت روما کا کسی زمانے میں طوطی بولتا رہا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن پھر دنیا آل ساسان کا نام بھی بھول گئی، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں بچے۔ وہ تہذیب اجڑی تو کچھ چیز باقی نہ بچی۔ سلطنت روما الٹ گئی تو ان کی شناخت بھی باقی نہ رہی۔ یہ کیا ہوا کہ ہم دلی میں بھی لٹے، ہم بغداد میں بھی لٹے، غرناطہ کے اندر بھی ہمیں ذبح کیا گیا، دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا، لیکن یہ امت پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو کہا وہ قوت کون سی ہے، وہ توانائی کون سی ہے کہ یہ ان کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ لٹے، ان کو پامال کیا، سروں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے۔ منگولوں نے جو کچھ کیا وہ دردناک کہانی ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے اور جانیں چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے۔ دجلہ کا بند توڑا گیا اور پھر کیا ہوا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی۔ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے، دل کی حالت کیا مذکور ہو، یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا۔ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کہانیاں رقم نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا جو کچھ بغداد میں ہوا، جو کچھ کابل اور قندھار میں ہوا، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو برما میں ہو رہا ہے۔ چنگیز خان بھی شرمندہ ہو کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے، بچے نکال کر کے ماؤں کے سامنے ذبح کیے جاتے ہیں۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ تو ہمیں توڑا گیا، ہمیں ذبح کیا گیا، ہماری بوٹیاں نوچی گئیں، ہماری لاشوں پہ کتے چھوڑے گئے، ہمارے گلے کاٹ کر کے تیل بھرا گیا، اور پھر ان لاشوں کو آگ لگا کے رقص بسمل کے تماشے دیکھے گئے۔ کیا کیا نہیں کیا گیا، ہمارے سروں سے فٹ بال کھیلے گئے، لیکن ہم پھر اٹھے اور پھر قوم بن گئے۔ تو کہا یہ کون سی توانائی ہے جو ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہے؟ تو انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی، 4 چیزیں اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے۔ جب ان کی تھیوری زندہ ہے، ان کا فلسفہ حیات زندہ ہے، تو پھر یہ دوبارہ منتشر اجزاء پھر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ قوم بن جاتے ہیں۔ میں ماضی کی کہانی نہیں سناتا، ابھی چچینیا میں دیکھ لو، روس نے جس طرح استحصال کیا تھا، ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، اور حالت یہ تھی کہ کسی کے گھر میں قرآن اگر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، کوئی قرآن پڑھتا دکھائی دیتا زبان کاٹ دی جاتی۔ کسی کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، کسی کے گھر قرآن بھی نہیں تھا، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اور یہ 2 4 10 سالوں کی کہانی نہیں، ایک طویل عرصہ نئی نسل نے جب آنکھ کھولی، نہ انہوں نے اذان سنی تھی، نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت مسجدوں میں ہوتے دیکھی تھی، نہ انہوں نے خطبہ جمعہ ہوتے دیکھا تھا، نہ انہوں نے کوئی اسلامی نام سنا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اسلام پھوٹا کیسے؟ آج دیکھو جا کے لگتا ہے مرکز اسلام کا یہی ہے۔ تو یہ قوت ہے اسلام کی، یہ توانائی ہے اسلام کی، یہ اسلام کا زور ہے۔ تو نہ مٹ جائے کے مٹ جانے سے، اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرتا ہے۔ تو کہا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس امت کو جوڑے رکھتی ہیں، کھڑا کر دیتی ہیں، پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہیں، یہ لٹی ہوئی تہذیب پھر سرگرم ہو جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پاؤں پہ۔ تو کہا ایک قرآن ہے، اگر قرآن کو ختم کر دیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر نہیں رہیں گے، ان کو مسخر کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو اس قوم کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، یہ پیاسے رہ لیتے ہیں، یہ عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، جب عشق کی کہانی رقم کرنی پڑے تو ترخانہ دا منڈا بھی بازی لے جاندہ۔
یہ سرخرو ہوتے ہیں، یہ کامیاب اور بامراد ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسری بات عشق رسول کی دولت بیدار ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی۔ تیسری چیز جو اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہے وہ حج ہے۔ یہ اس امت کی وحدت کی علامت ہے، یہ اس امت کو ایک مرکزیت فراہم کرنے والی عبادت ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہم روز جمع ہوتے ہیں، یہ محلے کی سطح پہ ہمارا اسلامی نظم ہے۔ علاقے کی سطح پہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، شہر کی سطح پہ عیدین کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ اگر حج ختم کر دیا جائے تو اس امت کی مرکزیت ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی بات جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے۔ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں لیکن ان کی مائیں جہاد کی لوری دیتی ہیں۔ جب لاشیں گئی نا وہاں امریکہ میں افغانستان سے تو ان کی بیویاں توازن کھو بیٹھی، ان کی مائیں توازن کھو بیٹھی، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جب بیٹے کی لاش آتی ہے تو ماں کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ میرا بیٹا شہادت کا دولہا بن کے آیا ہے۔ تو کہا یہ شہادت جو ہے وہ انہیں مرنے دی۔ تو 4 چیزیں ہیں، اگر ان سے ختم کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے۔ ان کا یہ جو ٹوٹتے نہیں ہیں تو یہ 4 چیزیں ان کی ختم کی جائے۔ یہ سال ہا سال کی محنت کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ اب بہاؤاللہ کو کھڑا کیا گیا ایران سے، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ٹاسک کیا دیا گیا اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ حج کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے جاتے ہو یہیں گھوم لیا کرو تاکہ مرکزیت ختم ہو جائے۔ بہاؤاللہ کو وہاں کھڑا کیا، اور قادیان کے اندر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ جہاد کے خاتمے کی بات کرنی۔ خود کہتا ہے ممانعت جہاد میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلائی ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں۔ اس نے اتنا لٹریچر لکھا اور کہا کہ یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا اب جہاد کا نام چھوڑ دو، میں آ گیا ہوں اور اب قلم کا زمانہ ہے، اب جہاد کی بات نہیں ہوگی۔ اور برطانوی گورنمنٹ سے اس نے جو ہے وہ وفا کی بات کی، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں حکومت چینی تھی انہوں نے مسلمانوں سے، اس لیے انہیں ڈر بھی مسلمانوں سے تھا۔ ہندو تو پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب وہ انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ وہ کہتا ہے بیل چوری ہو گیا تھا، تو کسی نے بیل سے پوچھا تو چوری ہو گیا، انہوں نے کہا میں تو پٹھے کھانے پاوے تو کھاما پاوے تو وہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ ہو جائے، تو ڈر ان سے تھا۔ تو کہا جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں کہ پھانسی گھاٹوں کی طرح لوگ جھومتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ان کا جذبہ جہاد ختم کیا جائے، تو مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ تو یہ کام تھا اس کا جہاد کی ممانعت کے لیے، اور اس کو سپورٹ کیا گیا۔ اور پھر تیسری بات، حضور کا عشق سینوں سے نکالا جائے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اب میں اس پر بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ کہانی آپ کے لیے سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ ہر وہ راستہ جو حضور کی محبت کی طرف جاتا تھا، اس راستے کے آگے بیریئر رکھ دیے گئے، تو یہ پہلی بار ہوا۔ علماء سے پوچھئے، معتزلہ بھی آئے، انہوں نے بھی اختلاف کیا، لیکن ان کا اختلاف ذات رسالت مآب کے حوالے سے نہیں تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے، یہ مسئلہ اٹھا، حرام رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، اس طرح کے کلامی مسائل پہ بات ہے۔ مرجی آئے، لا ادری آئے، اندیا آئے، کتنے لوگ آئے، باطنی فرقہ اٹھا، کتنے لوگ اٹھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہوئی ہو۔ اور جب عشق رسول کی دولت سینوں سے چھیننے کی بات آئی تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اب عقیدہ شفاعت پر اوہام پیدا کیے گئے تاکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کو حضور کے نیڑے کر پائے۔ توسل کا راستہ روکا گیا کہ آقا کا وسیلہ لے کے دعا مانگو تو کرم دوبالا ہوتا ہے اور امت کو حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے۔
ये रास्ता रोक दिया जाए। हयात तय्यबा, हुजूर की मुबारक जिंदगी, ये उम्मत को हुजूर से जोड़ने का जरिया है। इसमें जो है वो वहम पैदा कर दो और इस अकीदे को बदलने की कोशिश करो। ये अकीदा हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब करता है। इस्तिगासा, तवस्सुल, निदा, ये वो सारी चीजें थी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब करती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये फिर एक मंसूबा तराशा गया। वो जो बदमाश था, क्या नाम उसका, मिस्टर हेम्फर, जो 4000 जासूस के साथ सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के टास्क पर आया था, उसकी यादाश्तें अब मुरतब और वह उस छप भी गई हैं, उसके कुछ चैप्टर छप भी गए हैं। वो कहता है मुझे 16-17 पॉइंट्स पे काम करने पर कहा गया, इस उम्मत को तोड़ने की है, सल्तनत उस्मानिया को कमजोर करने के लिए। और उनमें से बहुत सारी बातें, बल्कि वो एक दिलचस्प बात लिखता है कि जब मैं अरबी सीखने के लिए उस जमाने के एक शेख के पास गया और मेरा मकसद ये था अरबी सीख करके मैं असर नफूज हासिल करूं और फिर कुछ लोगों को वरगला सकूंगा। कहता है मैं गया तो अरबी सीखने था, लेकिन वो शख्स इतना मीठा था और उसके लहजे में इस कदर दीन का रस था कि मैं तो अपना दीन बदल के मुसलमान होने लगा। फिर मैंने सोचा ओ मैं तो जासूस हूं और मैं तो कोई काम करने आया हूं, तो मैं अपना अकीदा छोड़ने लगा हूं। और फिर मैं वापस पलटा तो कहता हमें जो टास्क दिया गया था उनमें से एक ये था कि जाली सादात पैदा किए जाए। ये भी एक था, कुछ लोगों को खड़ा किया जाए, उनको सैयद बना करके पेश कर दे। इसका क्या मतलब होगा? जाहिर है कि लोगों की अकीदत उनसे वाबस्ता होगी और जो जाली होगा तो वो ऐसे काम करेगा कि ऐसी बदकिरदारियां उसके सामने आएंगी कि लोग फिर उनसे बदजन होके दीन से बदजन होंगे। इस उलमा के खिलाफ उसने मुहिम की बात की, बहुत सारे उन्वान से उसने 16-17 पॉइंट्स पे उसमें किया और सल्तनत उस्मानिया को तोड़ के मुख्तलिफ हिस्सों बखरों के अंदर जो है करने के लिए उसका एक बुनियादी किरदार था। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से दूर करने के लिए इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत जो है वो ये सीनों से उचकने के लिए एक साजिश की गई। अल्लाह अकबर। अब मिर्जा कादियानी खड़ा हुआ, बहाउल्लाह खड़ा हुआ और ऐसी तहरीकों की नशअत हुई जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से कमजोरी लाने की कोशिश की जाए और आका करीम से लोगों को दूर कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अपने दीन का खुद मुहाफिज है। मिर्जा कादियानी अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को तोड़ना चाहता था, लेकिन अल्लाह जल्ला शानहू ने पीर मेहर अली शाह को भी भेजा और फिर उन्होंने जिस तरह मिर्जाइयत के ताबूत में आखिरी कील ठोंका और जिस कुव्वत के साथ मुकाबला किया, अल्लाह अकबर। और फिर जिस तरह वो अपने अंजाम बद से जो है वो दो चार हुआ और उधर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाबत जो अकायद थे, जो हुजूर की कुर्बत का जरिया थे, उन अकायद को मशक करने की कोशिश की गई और उनके मुतबादल अकायद तौहीद के नाम से देने शुरू किए। तो अल्लाह ने बरेली में एक शख्स पैदा किया जिसका नाम अहमद रिजा है। और फिर उन्होंने, उनके कलम जब चलता था तो लाशें तड़प तड़प के गिरती थी। अल्लाह ने वो कुव्वत दी, तवानाई। को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी सभी वीडियो पहले आप तक पहुंचे।